وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 34 سے 37. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین پر عمل کرنے کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 34. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کے ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ملنے کو. لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، دوزخ ہے. وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت پہ تھوڑی سی ہم نے بات چیت تو کی تھی سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، عام طور پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت بھی نہیں معلوم، اپنی حقیقت کو بھی ہم بھلا چکے ہیں. ہم اپنی نظر میں، ہماری نظر صرف ظاہر تک ہے، خواہ مرد ہو یا خواتین ہو، جو بھی ہو. آپ دیکھیں عام طور پہ ظاہر کی طرف ہماری نظر ہے اور باطن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، باطن کو بھلا دیا اپنے. بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے سامعین کرام جو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، جو رب کی ملاقات کے دن کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. خاص طور پہ جو یہ آج کا جو سبق ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور یہ جو بھلانے والا چکر ہے نا، یہ یہاں پہ صرف نہیں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہ بات کہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے سامعین کرام کی، اگر ہم حقیقت کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا ایک دنیا ہے اور ایک دنیا کی حقیقت ہے، ایک دنیا ہے اور ایک دنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک ظاہر کا باطن بھی ہے۔ ہم یعنی آپ میری تصویر دیکھ رہے ہیں، اگر آواز سننا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں یہ ظاہر سے الفاظ سے میرے چہرہ ہے، زبان ہے، اس سے میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن ایک میری اور چیز ہے میرے اندر جو کہ میری روح ہے، جس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں۔ اگر یہ روح یہاں سے پرواز کر جائے اور چلی جائے تو پھر تو میں بول نہیں سکتا۔ مردے کو آپ اگر وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ بہرحال یعنی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فراموش کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کو نہیں بلکہ اس دن کی ملاقات کو بھلانے کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں ایک وقت ہوگا جب ہم سب رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اگرچہ عام طور پہ اس پہ ہمارا یقین اور ایمان تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہوگا، ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے گی، اور وہ دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے۔ کیا ملاقات؟ کس سے؟ اپنے رب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ نے پوچھا حضور کیا روز قیامت کو ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، جب چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور بادل بھی نہیں ہوتے تو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو، جب سورج چمک رہا ہو آسمان پہ، بادل بھی نہ ہو، تو سورج تمہیں دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، جس طرح کہ یعنی بالکل۔ تو یہ ایک بہت بڑا دن ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے سامعین کرام، اگرچہ یعنی اس کا وعدہ کیا تو جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دن سچا ہے، کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ قیامت کا دن جو ہے سامعین کرام، یہ تو بہت خوبصورت دن ہے۔ جو مومنین ہیں، مسلمین ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک بہت خوبصورت دن ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خوشی سے دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حشر کا دن تو ایک بہت خوبصورت دن ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اس دن کیا ہے؟ اصل جو نعمت ہے، نعمت عظمی، وہ رب کا دیدار ہے اور رب سے ملاقات ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب بعض چہرے جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے رب تعالیٰ کو، اور وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جنہوں نے رب سے ملاقات کی تیاری نہیں کی ہوگی، وہ چہرے ہوں گے۔ اور یعنی دیکھیں دنیا کیا ہے، تھوڑا سا توجہ سے یہ بات سنیں، دنیا اصل میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اللہ کے قرب، اس کی دیدار اور اس کی تیاری، اس کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ تو اگر کوئی ایمان لے آیا اپنے رب پہ کہ وہی میری منزل ہے، پھر اس کو دین اسلام راستہ بتائے گا، حضور کا اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے
اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے، قرآن کو، سنت کو اور ہدایت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین آ گیا ہے یوم آخرت پہ اور اللہ کی ملاقات پہ۔ اب جو کام کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ تیاری ہے رب تعالیٰ سے ملاقات کی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال، کہ وہ لوگ جو رب سے ملاقات کی تیاری کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، وردوا بالحیات، دنیا پر راضی ہیں، بھئی یہ دنیا مل جائے کافی ہے بس، اور واطمئنوا بہا، اس پہ اطمینان بھی ہے، راضی بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، نتیجتاً پھر تو آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ جس طرح آج ہم نے ترک قرآن کیا بھائی، اسی طرح اس کے یہی مطلب ہے کہ اس کا ہمیں رب سے ملاقات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ یقین ہے اس کا۔ بہرحال تو ملاقات، اللہ کی ملاقات حق ہے روز قیامت پہ، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، کیوں کہ ان کی تیاری نہیں ہوگی، وہ تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک آڑ ہوگی، وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور یعنی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو بلائے جائے گا سجدے کی طرف، رب تعالیٰ کے سامنے سجدے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، طاقت ہی نہیں رکھیں گے، طاقت ہی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں سجدہ نہیں کیا نا۔ دیکھیں آخرت تو ایک بدلہ ہے، ایک بدلے کا دن ہے، ایک جزا کا دن ہے۔ جو آپ نے یہاں یعنی جس کام کے لیے تیاری کی دنیا میں، وہی پھر آخرت میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا کے لیے آپ تیاری کرتے رہے اور دنیا ہی کو سمیٹتے رہے، پھر تو آخرت کی نعمتیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ آخرت کی نعمتیں تو یقین کرنے والوں کے لیے ہیں، جو ان کا اپنے رب پر یقین ہو، ایمان ہو، یقین ہو، پھر اسلام ان کا طرز حیات بدل دے، طریقے زندگی وہ، اور حضور کے مطابق اپنا طرز زندگی بنا لیں، تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں بینا ہوں گی۔ اور یہ تو قرآن میں بھی لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِیلًا، راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اندھے بن چکے ہیں، ہم تو یہاں حق کو دیکھ بھی نہیں پا رہے، نہ پہچان پا رہے ہیں، نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ حق ہماری منزل ہے۔ یہ بالکل میں لگی لپٹی رکھے بغیر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، نہ حق ہماری منزل ہے، نہ حق کے منزل ہونے پر ہمارا یقین ہے۔ پھر بعث بعد الموت پہ بھی یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پہ۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہ سب نتیجہ جو ہے اس دن ظاہر ہوگا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے، جس طرح کہ تم نے آج کے دن کے اس دن کے ملنے کو فراموش کر دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، دوزخ۔ مَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار نہیں ہے، اب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے تمہارا، کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ دیکھیں آج سامعین کرام اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کا اپنے رب کی ملاقات کے دن پر یقین ہی نہیں ہے۔ اچھا اب جب وہ باوجود اس کے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مطلوب و مقصود و محبوب جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس کے باوجود رسمی طور پہ وہ ہیں، رسمی طور پہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کلمے کو انہوں نے یعنی کلمہ پڑھ کے جو رسمی اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ کر رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں ہمیں ایسے ایک ماحول میں پیدا ہوئے، میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا
جو تھے مسلمان تھے وہ بھی ہماری طرح تھے ماشاءاللہ، تو ان کا بھی روز آخرت پر یقین نہیں تھا. پھر انہوں نے رسمی اعمال کرتے ہوئے ہمارے کان میں اذان دے دی، ہم اتنے میں بڑے ہو گئے. پھر انہوں نے دوزخ کے جہنم میں ہمیں جھونک دیا اور آج تک اس دوزخ کی آگ میں ہم تپ رہے ہیں. ہماری پریشانیاں ساری ظاہر کی ہیں، باطن کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں یا جس قسم کے حالات سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے اس سے آپ بالکل ہی بے فکر ہیں. لیکن آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جس دن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس دن اس بھلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دے گا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے روز قیامت کو، اور کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، یہ ہماری تو وہ منزل ہی نہیں ہے. اور یہ تو بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک منزل آپ کی ہے ہی نہیں تو اس تک نہ آپ کی کوشش ہوگی نہ آپ پہنچ پائیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی منزل کا نام لے لیں، اگر اس کو آپ منزل نہ ٹھہرائیں اور پھر آپ سفر بھی نہیں کریں گے اور نہ پہنچ پائیں گے، تو بہرحال یہ اس میں اتنی مشکلات نہیں ہے سمجھنے میں. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس آیت میں بالکل کھول کے بیان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی تیاری میں مصروف نہیں کر رہا، روز قیامت اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فراموش کر دے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ مَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں فراموش کر دیں گے. کس چیز سے؟ اپنی رحمت سے. جس طریقے سے تم نے آج کے دن کو دنیا میں ہماری ملاقات کے دن کو فراموش کر دیا تھا، اور ایسے لوگ آپ کو بتیرے مل جائیں گے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس میں مزید میں بات تو کر چکا ہوں لیکن مزید اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم نے مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اسے کتاب برکت سمجھتے ہیں، محض کتاب تلاوت سمجھتے ہیں، محض کتاب ناظرہ سمجھتے ہیں. یہ ہنسی ہے، مذاق ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور دوسری جو روش ہے وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تھی. یہ وہ رونا ہے جو میں رو رہا ہوں سامنے کرام آپ کے سامنے. اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. پھر ساری خرابیاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں سامعین کرام. اصل یہ ہے کہ آپ اخروی زندگی کو ترجیح دیں دنیا کی زندگی پر. آپ بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو محتاج ہیں، مثال کے طور پہ تنخواہ کم ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ مزدوری نہیں کر سکتے، ایسے بہت سے، لیکن ان کی ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں. آخرت کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. آخرت میں تو انہوں نے جناب کلمہ پڑھا ہے، بس بخشے جائیں گے، بخشائیں. یہ ایک ہمارا نظریہ ہے غلط، ایسے بات نہیں ہوگی سامنے کا. اگر اللہ کے یعنی آخرت کے دن کی ملاقات کو آپ نے بھلا دیا، کیا مطلب؟ اس کو آپ نے منزل نہیں بنایا، اس کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے نشان مذاق بنا لیا. آج یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، ذَلِكَ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللہِ ہُزُوًا، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اب یہ دیکھیں کافر تو نہیں ہے، کافروں نے تو چھوٹ انکار کر دیا، یعنی مکمل انکار ہے ان کا. یہ قرآن تو ہم مانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. ہمارا عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سود مت لو، ہم کہتے ہیں لیں گے. باقی سارے احکامات کا ایک مذاق اڑا ہے. دین کا یعنی ٹوٹلی دین کا مذاق ہے.
کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ہدایت کی، یہ ہم پکار کے اپنے اعمال سے کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اب وہ آج اس سے نکالے نہیں جائیں گے، اس عذاب سے وہ ان کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، نہ ان کو توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ تو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اب آخری دو آیات ہیں، بس اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو کہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب سامعین کرام، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے عزت ہے، بڑائی ہے، عزت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس مضمون میں سامعین کرام اگر ہم غور کریں کہ یہ اللہ کی تعریف، دیکھیں ہم نے تو اللہ کے سوا اور چیزوں کی تعریف کرنے لگے ہیں، یہ مال و دولت اچھا ہے، یہ عورت خوبصورت ہے، یہ مرد خوبصورت ہے، یہ بنگلہ خوبصورت ہے، یہ ہم ان چیزوں کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اللہ کو بھلا کے۔ اصل میں تعریفیں تو تمام اللہ کے لیے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی اللہ کے لیے تعریف کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جس کے لیے سارے آسمان اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وہ رب الارض رب العالمین ہے، رب السماوات رب الارض رب العالمین، یعنی رب تمام جہانوں کا رب ہے، آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی۔ اور اس میں نقطہ یہ ہے سامنے کرام کہ رب وہ ہستی ہوتی ہے جو خیال رکھے، جو پرورش کرے، جو تربیت کرے۔ تو اب اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور وہی ہماری منزل بھی ہے، یعنی وہی ہمارا محبوب ہے۔ رب محبوب ہے، رب مقصود ہے، رب مطلوب ہے، یعنی رب میں یہ تمام معنی آ جاتے ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے، اس کی ہم نے کہنا بھی ماننا ہے، اس کے حکم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اسی کو اپنی منزل بنا کے جینا ہے، اسی سے محبت کرنی ہے، وہی ہمیں مطلوب ہے۔ کیوں کہ وہ رب السماوات ہے، وہ رب الارض ہے، وہ رب العالمین ہے، اور تمام آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی عزت ہے، کبریا، بڑائی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ بے مثل غالب ہے۔ یہ بے مثل غالب، العزیز، ایک تو غالب ہوتا ہے، ایک بے مثل غالب ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں پوری طاقت کا مالک ہوں، میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں بے مثل غالب ہوں۔ اب جب ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہ اسی طاقتور ہستی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اور اسی کے سامنے ہم اپنا سر بندگی تسلیم کر لیں، اور اس کی بندگی کو تسلیم کر لیں، اس کو اپنی منزل بنا لیں، اس کو اپنا محبوب اور ملجا اور ماوا بنا لیں، اسی سے مانگیں تو، اور پھر وہ حکیم بھی ہے اور بہت خوبصورتی سے آپ کی زندگی کو خوبصورت کر دے گا۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں صاحب اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔
ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ترجمہ سنا دیں سامنے کرام۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ آج ہم تمہیں اسی طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے بھلا دیا آج کے دن کی ملاقات کو۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے۔ مَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہوا ہے، تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے یہ کہ تم نے اللہ کی احکامات کو مذاق بنا لیا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو، یعنی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فللہ الحمد، بس تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب السماوات، جو کہ رب ہے آسمانوں کا۔ ورب الارض، رب ہے زمین کا۔ رب العالمین، رب ہے تمام جہان کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔ And it will be said, today we forget you, as you forgot the encounter of this day of yours. Your abode is the fire, and there are no saviors for you. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ That is because you took God's revelations for a joke, and the worldly life lured you, so today they will not be brought out of it, and they will not be allowed to repent. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ Praise belongs to God, Lord of the heavens, Lord of the earth, Lord of humanity. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ To him belongs all supremacy in the heavens and the earth. He is the majestic, the wise. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔